السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایسے الفاظ کہے جو کہ نازیبہ تھے، اور اس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول ہے۔ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت خاص کر بہت زیادہ پریشان ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر میسنجر پر کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حالانکہ میں اس بات کی پہلے ہی بات بتا چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر علماء کرام آصف اشرف جلالی صاحب کے بیان سے بہت ناراض ہیں، سخت ناراض ہیں۔ اور اب سب سے بڑی خبر پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ ان کے خلاف اب ایک ریزولیشن پاس کر دیا گیا ہے، اور تمام جو بھی قومی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں ان لوگوں نے دستخط کیے ہیں کہ آصف اشرف جلالی صاحب کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اب کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ نے بہت غلط کام کیا، اتنا غلط کام کیا کہ شاید اب ان کے ساتھ میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اب عوام سے نکل کر کے قومی اسمبلی تک پہنچ چکی ہے، اور اسمبلی میں گئی ہے تو ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی ممبران ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان لوگوں نے سب نے سگنیچر کیے، ہستاکشر کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب آصف اشرف جلالی صاحب کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط نہیں کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے میرے پاس میں فتاوے بھی موجود ہیں، جیسے کہ ماہرہ شریف سے اور دوسری جگہوں سے فتوے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک ایسے ویڈیوز کا لنک ہے کہ جس میں تقریباً 25 سے 30 بڑے بڑے پاکستان کے علماء نے کھلے عام رد کیا ہے آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ کا، اور کہا ہے کہ ابھی توہین آمیز جو الفاظ آپ نے کہے اس سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، ورنہ تم پوری عوام اہل سنت کو تم نے توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کا غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کی شان میں جو توہین آمیز الفاظ کہے ہیں، اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ جو شیعہ جو کہ پہلے ہی موقع تلاش کر فوراً ہی صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرنا شروع کر دیں گے۔ مطلب ایک ایسے شخص کی وجہ سے جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں توہین آمیز الفاظ کہے، ان کی وجہ سے اب صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کیا جائے گا، ان کو گالیاں دی جائیں گی، ان کو برا بھلا کہا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہو جائے گی، اور اس کا جو جرم ہے وہ بھی آصف اشرف جلالی صاحب کے اوپر آ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کاش انہوں نے پہلے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں رجوع کرتا ہوں تو شاید وہ بچ جاتے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے بڑی ہی بہترین گفتگو ہے اور بڑی ہی آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح جو نسبت کی گئی ہے کی نہیں جا سکتی۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئی تھی، صرف سوال کیا تھا آپ نے کوئی جدوجہد تو نہیں کی، آپ نے کوئی اختلاف تو نہیں کیا، آپ نے کوئی اجتہاد تو نہیں کیا، آپ نے جا کر کے استفسار کیا، سوال کیا تھا کہ مجھے باغ فلک دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے بابا جان کی حدیث پاک ہے کہ ہم انبیاء جو بھی چھوڑتے ہیں وہ ترکہ جو ہوتا ہے وہ ہماری اولاد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طریقے سے صدقہ ہوتا ہے۔ اتنی بات سنتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر واپس آ جاتی، پھر آپ نے پوری زندگی کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو پھر یہاں خطا کا لفظ آئے کہاں سے؟ میں کہتا ہوں خطا تب ہوتی جب آپ اجتہاد کرتی، آپ ان سے کسی طریقے کا مطالبہ بار بار کرتی، تب یہ غلطی ہوتی، لیکن کسی بھی طریقے سے آپ نے بعد میں پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا تو پھر آپ اس کو خطا کیسے کہہ سکتے ہیں آصف اشرف جلالی صاحب؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے عوام میں بدگمانی پیدا کرنا یہ بہت برا کام ہے، جو آصف اشرف جلالی صاحب ابھی بھی اپنے موقف کو بچانے کے لیے حوالے تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بہت غلطی ہے۔ ابھی بھی اگر وہ نہیں سدھرے تو اس کا بہت سخت انجام ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔